حضرت علی 13 رجب بمطابق 11 اکتوبر سن 598 کے دن شہر مکہ میں خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ بچپن میں پیغمبر کے گھر آئے اور وہیں پرورش پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ کی عمر اس وقت تقریباً 10 یا 11 سال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب اسد اللہ تھا، جس کا مطلب اللہ کا شیر ہے۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں جرأت، شجاعت و بہادری کی وہ داستانیں رقم کیں جو رہتی دنیا تک اقوام عالم کے لیے مثال ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک کے سوا تمام غزوات یعنی غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر اور غزوہ حنین جیسی بڑی بڑی لڑائیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر بے مثال و بے نظیر بہادری کے جوہر دکھلائے۔ روایات کے مطابق ان تمام غزوات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمداری کا عہدہ بھی حاصل رہا۔ اس کے علاوہ بہت سی لڑائیاں ایسی تھیں جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو تنہا بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لڑائیوں میں بڑی بہادری اور ثابت قدمی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا۔ معرکوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی صبر و استقامت، تحمل اور شرافت نفس سے کام لیا، جس کا اقرار خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بھی کرتے تھے۔ خیبر کا قلعہ فتح کرنے کا واقعہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت و بہادری کی ایک روشن مثال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تو اس وقت تمام امانتیں انہی کے سپرد کی گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث نبوی میں جتنے مناقب بیان کیے گئے ہیں کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد، علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ یہ بھی آپ ہی کا فرمان ہے کہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی اعلیٰ پائے کے حساب دان، معاملہ فہم اور انصاف پسند شخصیت کے مالک تھے۔ جرأت، بہادری اور شجاعت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے تاریخ اسلام میں سند کا درجہ رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان بھی اللہ کی وحدانیت کا بین ثبوت ہے، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ، میں تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے، بلکہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو واقعی لائق عبادت ہے۔ اس فرمان میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ دیکھو، اللہ کی عبادت کرو تو جنت کی لالچ یا جہنم کے خوف سے نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکرانہ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا فریضہ ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قدر نعمتوں سے نواز رکھا ہے کہ ہم اپنے رب کی عنایات کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ عدل و انصاف کی تلقین کی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آنے والا کبھی مایوس نہیں لوٹتا تھا۔ حضرت علی پر ابن ملجم نے 26 جنوری 661 عیسوی بمطابق 19 رمضان 40 ہجری کو کوفہ کی مسجد میں زہر آلود خنجر کے ذریعے دوران نماز قاتلانہ حملہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اگر وہ اپنے زخم سے جام بر نہ ہو پائیں تو ابن ملجم کو قصاص میں ہلاک کر دیا جائے، اگر وہ بچ جائیں تو پھر وہ اس کا خود فیصلہ کریں گے، اور میرے قتل کو مسلمانوں کی خون ریزی کا بہانہ نہ بنانا، اور صرف اس شخص کو جو قصاص میں میرا قاتل ہے قتل کر دینا، اور اے حسن اگر اس زخم سے مر جاؤں تو تم بھی تلوار سے ایسا ہی وار کرنا کہ اس کا کام تمام ہو جائے، اور مسلح نہ کرنا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح یعنی مردے کے کان، ناک کاٹنا یا بے حرمتی کرنا سے منع فرمایا ہے۔ اگلے 2 دن تک آپ زندہ رہے، لیکن زخم بہت گہرا تھا، چنانچہ جام بھر نہ ہو سکے، اور 21 رمضان 40 ہجری یعنی 30 جنوری 661 عیسوی کو وفات پائی۔ اس وقت عمر تقریباً 63 برس تھی۔ قصاص میں ابن ملجم کو حسن ابن علی نے حسب حکم قتل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت حسن کو عدل و انصاف قائم کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، سب سے بڑی امیری عقل ہے، اور سب سے بڑی مفلسی حماقت ہے، سب سے بڑی وحشت غرور، اور سب سے بڑا کرم حسن اخلاق ہے۔ احمق کی صحبت سے پرہیز کرو، وہ چاہتا تو ہے کہ تمہیں نفع پہنچائے لیکن الٹا نقصان پہنچا دیتا ہے۔ جھوٹے آدمی سے بچو کہ وہ بعید ترین کو قریب ترین اور قریب ترین کو بعید کر دیتا ہے۔ کنجوس سے بچو کہ وہ تمہیں بھی وہ چیز چھڑا دے گا جو تمہاری ضرورت ہے۔ گنہگار کے پاس نہ بیٹھو، کیونکہ وہ تمہیں اپنے فائدے کے لیے کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے سوا نہ ڈرنا سوائے گناہ کے۔ صبر اور ایمان میں وہی رشتہ ہے جو سر اور جسم میں، اور علم حاصل کرنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جسم کے درمیان رابطہ رکھو، اپنے اعمال و قلوب سے جدائی پیدا کرو، قیامت کے دن وہی سرخرو ہوگا جس کے اعمال اچھے ہوں گے۔ قرب قیامت کے نزدیک ایک وقت ایسا آئے گا جب قرآن کے عالم تو بہت ہوں گے لیکن ان کے کردار و عمل میں تضاد ہوگا۔ آج کے دور میں اگر جائزہ لیا جائے، یقیناً یہ بات واضح طور پر عیاں ہو رہی ہے کہ ساری امہ کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے۔ ہم ایک اللہ، ایک قرآن اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے باوجود نفاق و انتشار کا شکار ہیں۔ مسلمانوں کے مقابلے میں یہود و نصارہ پوری طرح متحد ہیں۔ وہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کر کے اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے سازشوں پر سازشیں کیے جا رہے ہیں۔ عالم اسلام کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن چونکہ ہم اسلامی تعلیمات کو فراموش کر چکے ہیں، اسی لیے فلسطین، بوسنیا، کشمیر سمیت بیشتر مسلم ممالک میں ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ایسے میں
ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ظالموں کے خلاف سینہ سپر ہو جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کی یزیدی قوتیں ہمارے خلاف برسر پیکار ہیں۔ ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمیں اتحاد و یگانگت کی فضا پیدا کرنے پر توجہ دینا ہوگی۔